السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کائنات بنانے والے، نرمی کرنے والے، مہربانی کرنے والے کی شناخت یا پہچان کے ساتھ برائے توضیح ترجمہ پارٹ نمبر 3۔ دوستو، آج کے لیکچر میں کتابم موقوتاً کی حقیقت پر بات کی جائے گی۔ آپ موبائل کی اسکرین پر دیکھیں تو میں نے سورۃ النساء کی آیت نمبر 103 کا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا یہ والا حصہ لگا رکھا ہے۔ اب آیت کے اس حصے میں کتابا موقوتاً والا مرکب بھی موجود ہے۔ اس مرکب کے ترجمہ کے ساتھ ہمارے عام مترجمین اور نمازی قرآنسٹوں نے جو حشر کیا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا، اور اس کا درست ترجمہ بھی اینڈ میں آپ سے میں شیئر کروں گا، لہٰذا لیکچر میں اینڈ تک میرے ساتھ جڑے رہیں۔ آپ کو میں یہ بتاتا چلوں کہ آپ نے سورۃ النساء کی آیت نمبر 103 کا یہ والا حصہ ان کی مساجد میں نماز کے وقت کے لیے لگائی ہوئی گھڑیوں پر بھی مروجہ ترجمہ، جو کہ کتابم موقوتاً کا ترجمہ غلط ہے، اس کے ساتھ لکھا ہوا ملتا ہے آپ کو۔ اس کے علاوہ نماز کے متعلقہ یہ لوگ جو بھی کیلنڈر وغیرہ بناتے ہیں اس میں بھی آیت کا یہ والا حصہ اور نیچے وہی ترجمہ لکھا ہوا ہوتا ہے جو کہ غلط ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کی کبھی ان نمازی دوستوں سے بات چیت ہو صلاۃ والے ٹاپک پر، تو وہ لوگ آیت کا یہ والا حصہ لازمی پیش کرتے ہیں اور بنا سوچے سمجھے پیش کر رہے ہوتے ہیں، بلکہ کاپی پیسٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ نہ تو ان کو یہ پتہ ہے کہ آیت کا یہ حصہ کیا کہہ رہا ہے، نہ ہی ان کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ یہ ترجمہ درست کیا گیا ہے یا غلط کیا گیا ہے۔ بس کاپی پیسٹ زور ہے اور عقیدہ پر زور ہے جو آیت پر تھوپنا ہوتا ہے ان لوگوں نے، اور پیش کر رہے ہوتے ہیں اور بڑے فخر سے، جبکہ حقیقت کیا ہے آیت کے اس حصے میں یا اس پوری آیت میں ان کو پتہ ہی نہیں ہے۔ چونکہ ان کا عقیدہ ہے کہ نماز وقت پر پڑھنی ہے، تو اس عقیدہ کو آیت پر تھوپنے اور عقیدہ کو الکتاب المبین سے ثابت کرنے کے لیے یہ لوگ ایسے کام کر رہے ہوتے ہیں الٹے سیدھے۔ کتاب موقوتاً کا عربک قاعدہ دیکھیں تو کتابم موقوتاً یہ مرکب توصیفی نکرہ ہے۔ اس میں کتاباً موصوف ہے اور اس کی صفت موقوتاً ہے، اور یہ موصوف پلس صفت کانت کی خبر منصوب ہے، اور موقوتاً صفت کتاباً ہونے کی وجہ سے منصوب ہے، یعنی کتاباً موصوف ہے اور موقوتاً اس کی صفت ہے، اور موصوف و صفت مل کر مرکب توصیفی ہوا اور کانت کی خبر ہوا۔ چونکہ ان کے با اور تا پر تنوین ہے تو یہ نکرہ کی علامت ہے۔ کتابم موقوتاً جو کہ مرکب توصیفی نکرہ ہے، آگے چل کر میں الکتاب المبین سے آپ کے سامنے مرکب توصیفی نکرہ کی مثالیں بھی پیش کروں گا اور آپ کو دکھاؤں گا کہ یہاں دیکھیں ترجمہ کیا کیا ہے، اور جب کتابم موقوتہ آتا ہے تو وہاں کیا یہ لوگ کر دیتے ہیں اس کا حشر۔ میں آپ سے یہ شیئر کرتا چلوں کہ میں نے آیت کے اس حصے کا بہت ہی زیادہ مترجمین کا ترجمہ پڑھا، اور سب کے سب نے اس کا ترجمہ عربک زبان کے قاعدہ کے مطابق نہیں کیا تھا۔ کیوں نہیں کیا اور کیا غلطی کی ہے ان لوگوں نے، تو اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ اب اگر آیت کے اس حصے کو دیکھیں تو آیت کا حصے کا متن کچھ یوں ہے: ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا۔ آیت کے اس حصے میں موجود کتابا موقوتاً کا میں نے دو مترجمین کا فی الحال ترجمہ آپ سے شیئر کرنا ہے، باقیوں کا آپ خود دیکھ لینا۔ اور ان دونوں مترجمین کا ترجمہ میں نے موبائل کی اسکرین پر بھی لگا رکھا ہے۔ ان میں نمبر 1 پر جو اوپر ہیں
وہ ہیں اہل سنت کے سید ابو اعلیٰ مودودی صاحب۔ انہوں نے کتابً موقوتاً کا ترجمہ وقت کی پابندی کے ساتھ فرض کی گئی لکھا ہے۔ کتابً موقوتاً کا یہ ترجمہ انہوں نے عربک قواعد کے مطابق غلط کیا ہے، کیونکہ مرکب توصیفی نکرہ کتابً موقوتاً کے ترجمہ میں کے ساتھ لگا کر عربک قواعد کے مطابق ترجمہ ہی نہیں کیا، کیونکہ کتابً موقوتاً کا ترجمہ کرتے وقت ترجمہ میں کے ساتھ آ ہی نہیں سکتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ کتاباً کے معنی بھی انہوں نے فرض کیا ہے، اور نیچے والے میں دیکھیں انہوں نے واجب کیا ہے، جبکہ فرض علیک القرآن فرضات الکتاب المبین کی ایک الگ مینشن ہے۔ کیا کبھی آپ نے یہ دیکھا کہ جہاں بھی فرض یا فرض فیملی والے الفاظ آئے ہیں وہاں انہوں نے ترجمہ کیا ہو لکھا ہوا، یا اس نے لکھا؟ نہیں دیکھا نا، بس یہیں سے بگاڑ پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ چونکہ ان کے نزدیک نماز فرض ہے، اس وجہ سے انہوں نے ترجمہ میں فرض ہی لکھا ہے، یہیں سے بگاڑ شروع ہو جاتا ہے۔ لہٰذا آپ دیکھیں، میں دوبارہ ریپیٹ کروں کہ ترجمہ کرتے وقت کتابً موقوتاً کا ترجمہ میں کے ساتھ آ ہی نہیں سکتا ہے، اور موقوتاً کا ترجمہ بھی غلط کیا گیا ہے۔ مودودی صاحب کے اس ترجمہ کی اگر عربی بنائیں تو وہ بنے گی کتاباً بموقوتٍ، یہ بنے گی، جبکہ آیت کے متن میں ایسا لکھا ہی نہیں ہے۔ اس آیت کے اس والے حصے میں سیدھا لکھا ہوا ہے کتاباً موقوتاً۔ آپ دیکھیں آیت کے متن میں موجود ہے، یہ مرکب توصیفی نکرہ ہے۔ مودودی صاحب نے مرکب توصیفی کے قاعدے کو توڑ دیا ہے۔ مودودی صاحب نے کتاباً بموقوتٍ اس کو بنا دیا ہے۔ انہوں نے کتاباً کے معنی جب کیے ہیں تو یہ فرض کیے ہیں، جبکہ اس کے بعد آپ دیکھیں حروف جارہ بی کا اضافہ کر دیا ہے، اور بی کا جب اضافہ ہوا ہے تو حروف جارہ کی وجہ سے آیت کے متن میں موجود موقوتاً بھی بدل کر موقوتٍ ہو گیا ہے۔ جب دوبارہ ریپیٹ کروں، جب بی انہوں نے لگا دیا تو پھر موقوتاً نہیں رہے گا، موقوتٍ ہو جائے گا۔ یعنی ان کا ترجمہ مان لیا جائے تو آیت کا متن یوں ہونا چاہیے تھا، کتاباً بموقوتٍ، یہ آیت کا متن ہونا چاہیے، جبکہ آیت کا متن بالکل سیدھا اور دو ٹوک ہے۔ لہذا آپ دیکھیں انہوں نے موقوتاً کو بھی بدل دیا ہے، موقوتٍ میں بدل دیا ہے، اور انہوں نے مرکب توصیفی کی دھجیاں اڑا کر رکھ دی ہیں، اور لوگ پڑھے جا رہے ہیں اور کاپی پیسٹ کیے جا رہے ہیں، جبکہ الکتاب المبین کہتی ہے کہ آیات پر اندھے بہرے ہو کر نہیں گرنا ہے۔ اب آتے ہیں دوسرا ترجمہ جو میں نے اسکرین پر لگایا ہے، یہ ترجمہ اہل تشیع کے ایک عظیم مترجم ناصر مکارم شیرازی صاحب کا ہے۔ یہ شیرازی صاحب جو ہیں یہ ایران کے رہنے والے ہیں اور شیعت سے تعلق رکھتے ہیں، اور انہوں نے شیراز اور قم کے حوزات میں دینی تعلیم حاصل کی ہے، اور انہوں نے فقہ، اصول، تفسیر اور اسلامی علوم میں اجتہاد بھی کیا ہوا ہے، اور متعدد علمی کتابیں انہوں نے لکھی ہیں، خصوصاً تفسیر نمونہ تصنیف کی ہیں انہوں نے۔ اب انہوں نے جو کتاباً موقوتاً کا ترجمہ کیا ہے وہ دیکھیں تو لکھتے ہیں مقررہ اوقات میں واجب کی گئی ہے۔ یہیں سے بگاڑ پیدا ہوتا ہے جب کتاباً کے معنی واجب یا فرض کر دیتے ہیں۔ بھائی اگر اس کے معنی واجب یا فرض ہو سکتے ہیں تو فرض کے معنی کیوں نہیں ہو سکتے کہ اس نے لکھا تھا؟ کیوں نہیں ہو سکتے؟ جب اس کے یہ معنی نہیں ہو سکتے تو فرض والے معنی بھی اس کو نہیں پہنائے جا سکتے۔ سیدھا کلیہ ہے۔ اب انہوں نے آپ دیکھیں تو کتاباً موقوتاً کا ترجمہ کرتے وقت ترجمہ کے اندر میں لکھ دیا ہے، جو کہ نہیں لگنا چاہیے تھا عربی کے قاعدے کے مطابق۔ جب انہوں نے یہ
لگا دیا ہے میں اپنے ترجمہ میں، تو عربک کا جو مرکب توصیفی کا قاعدہ ہے یہ انہوں نے توڑ دیا ہے۔ اگر ان کا یہ ترجمہ مان لیا جائے تو شیرازی صاحب کے ترجمے کی عربی بنائیں تو یوں بنے گی کتاباً فی موقوتن۔ مودودی صاحب نے بی کا اضافہ کیا اور شیرازی صاحب نے فی کا اضافہ کر دیا، اور دونوں نے موقوتن کو بدل کر موقوتن کر دیا ہے، اور دونوں نے گرامر کے اصول کی دھجیاں اڑا کے رکھ دی ہیں۔ جبکہ یہ آپ دیکھیں شیرازی صاحب کہاں سے انہوں نے تعلیم حاصل کی، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ان کو عربی گرامر کا پتہ نہ ہو۔ جب پتہ ہے اس کے باوجود ترجمہ غلط کیا تو پھر عقیدہ ہے کہ یہاں سے نماز کے وقت نکالنے ہیں، وہ عقیدہ لکھا ہے، ترجمہ نہیں کیا ہے مرکب توصیفی کا۔ دوستو میں نے آپ کے سامنے صرف 2 مترجمین کا ترجمہ رکھا ہے، باقی مترجمین کا ترجمہ آپ خود پڑھنا اور یہیں حشر کیا ہوا ملے گا جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ یہ دونوں مترجمین ہیں، یہ نمازی ہیں اور اپنے اپنے فقہ کی حدیثوں کو ماننے والے ہیں۔ اب ان کے علاوہ ایک نمازی قرآنسٹ جو کہ کراچی شہر کے رہنے والے ہیں، ان کا نام محمد شیخ صاحب ہے، ان کا ترجمہ بھی میں رکھ رہا ہوں، تو غور کریں۔ انہوں نے لکھا ہے کہ بے شک صلاۃ یا نماز مؤمنین کے اوپر وقت مقرر پر لکھی ہوئی ہے۔ ان کے ترجمہ کو دیکھیں تو انہوں نے ترجمہ میں 2 بار پر لکھ دیا ہے، جبکہ آیت کے متن میں علی 1 بار ہے۔ پہلے دونوں مترجمین کی طرح محمد شیخ صاحب سے بھی مرکب توصیفی کتاب موقوتہ کا ترجمہ نہیں ہوا اور ہونا بھی نہیں تھا، کیونکہ نمازی جو بھی ہوگا، ان تینوں کے علاوہ جو بھی نمازی ہوگا وہ اس مرکب کا ترجمہ درست کر ہی نہیں سکتا، اور کرے گا بھی نہیں اگر پتہ چل بھی جائے تو۔ اگر درست ترجمہ کر دے گا تو ان کا نماز کو وقت پر پڑھنے والا عقیدہ ان کے اپنے ہاتھوں سے اور اپنے قلم سے زمین بوس ہو جائے گا، خود کریں گے۔ اسی وجہ سے یہ درست ترجمہ نہیں کرتے، یہاں آ کے یہ لگا دیتے ہیں۔ محمد شیخ صاحب نے کتاب موقوتہ کا معنی کیا ہے وقت مقرر پر لکھی ہوئی ہے۔ اگر ان کے اس ترجمہ کی عربی بنائیں تو کچھ یوں بنے گی کتاباً علی موقوتن، یعنی انہوں نے بھی کتاباً موقوتاً کا ترجمہ عربی کے قواعد کے مطابق نہیں کیا ہے، کیونکہ انہوں نے پر لگا دیا ہے، جبکہ مرکب توصیفی میں جب دونوں اسموں کا ترجمہ کیا جاتا ہے تو اس میں پر نہیں لگ سکتا۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں محمد شیخ صاحب نے نیچے اہم نقطہ لکھا ہے، اور اس کے نیچے جو ترجمہ دوبارہ سے رپیٹ کیا ہے وہاں لکھا ہے کہ ایمان والوں پر صلاۃ یا نماز مقررہ اوقات میں لکھی ہوئی ہے۔ یہاں پر میں لگا دیا ہے، اوپر پر لگایا تھا، یہاں میں لگا دیا۔ اب اندازہ لگائیں ان لوگوں کا، اندازہ لگائیں، اور یہ قرآن مجید بیان کرنے والا آدمی ہے اور حال دیکھ لیں آپ کے سامنے۔ لہٰذا اگر اس کے اہم نقطے والے حصے کا معنی کریں کتاباً موقوتاً کا، تو ان کا ترجمہ اگر لیں تو آیت میں فی لگانا پڑے گا۔ آیت کا متن یوں ہونا چاہیے تھا کتاباً فی موقوتن، جبکہ آیت کا متن ایسے نہیں ہے، یہ ہوتی ہے تحریف اصل۔ یہ لوگ ہیں قرآن مجید میں تحریف کرنے والے۔ دوستو آپ نے دیکھا ان تینوں نمازیوں نے کتاباً موقوتاً کا معنی غلط کیا ہے، کیونکہ نماز کے اوقات یہاں سے نکالنے کی کوشش کرنی تھی۔ ان تینوں کا ترجمہ دیکھیں تو مودودی صاحب نے بی اور شیرازی صاحب نے فی اور محمد شیخ صاحب نے علا کا اضافہ کر دیا ہے، اور اس اضافہ کی وجہ سے موقوتاً بدل کر موقوتن ہو گیا، یعنی اس کا ترجمہ درست مان لیا جائے تو انہوں نے آیت کا متن ہی بدل دیا ہے۔ اب ان تینوں کا ترجمہ میں دوبارہ دہرا رہا ہوں تو غور کریں۔ مودودی صاحب نے مقررہ وقت کے ساتھ فرض کی گئی لکھا ہے، اہل تشیع کے ناصر مکارم شیرازی صاحب نے مقررہ اوقات میں واجب کی گئی ترجمہ لکھا ہے، اور نمازی قرآنسٹ محمد شیخ صاحب نے وقت مقرر پر لکھی ہوئی ترجمہ کیا ہے۔ یہ ترجمہ ان تینوں نے کتاباً موقوتاً کا جو کہ مرکب توصیفی نکرہ ہے اس کا کیا ہے۔
اب میں الکتاب المبین سے مرکب توصیفی نکرہ کی چند مثالیں پیش کر رہا ہوں، آپ غور کریں۔ میں مثالیں جو بھی پیش کروں گا اس میں آپ مودودی صاحب کا ترجمہ دیکھ لیں، مکارم شیرازی صاحب کا دیکھ لیں، یا محمد شیخ صاحب نے اگر کیا تو ان کا ترجمہ دیکھ لیں، تو کسی نے بھی نہ پر لگایا ہوگا، نہ میں لگایا ہوگا، نہ کے ساتھ لگایا ہوگا۔ ان کے علاوہ بھی آپ دیکھ لیں کسی کا ترجمہ، وہاں کتاب موقوتہ میں لگا دیتے ہیں۔ غور کریں، نمبر 1 پر ہے عذاب علیم، ترجمہ ہے دردناک عذاب۔ نمبر 2 پر ہے عذاب عظیم، بہت بڑا عذاب۔ نمبر 3 پر ہے رزق کریم، باعزت یا عمدہ رزق۔ نمبر 4 پر ہے اجر عظیم، بہت بڑا اجر۔ نمبر 5 پر ہے صراطاً مستقیما، سیدھا راستہ۔ نمبر 6 پر ہے فوزاً عظیما، بہت بڑی کامیابی۔ نمبر 7 پر ہے قرآناً عربیاً، عربی قرآن۔ نمبر 8 پر ہے ذکراً حکیماً، حکمت بھری نصیحت۔ نمبر 9 پر ہے رجلاً صالحاً، نیک آدمی۔ یہ جو میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں یہ سب کے سب مرکب توصیفی نکرہ ہیں، اور ان کا ترجمہ کرتے وقت نہ تو مودودی صاحب کے ساتھ لگاتے ہیں، نہ ناصر مکارم شیرازی صاحب ان کا ترجمہ کرتے وقت میں لگاتے ہیں ان دونوں کے ترجمے کے درمیان، اور نہ ہی محمد شیخ نمازی قرآنسٹ صاحب ان سمیت، نہ ہی نمازی قرآنسٹ محمد شیخ صاحب پر لگاتے ہیں۔ ان سمیت جو بھی ایسے مرکب توصیفی الکتاب المبین میں استعمال ہوئے ہیں ان میں پر لگاتے ہیں، نہ ہی یہ لوگ کے ساتھ لگاتے ہیں اور نہ ہی میں لگاتے ہیں، لگاتے ہی نہیں ہیں۔ صرف جب کتاب موقوتاً آتا ہے تو یہ تینوں میں سے ایک کے ساتھ، دوسرا میں اور تیسرا پر لگا دیتا ہے۔ یہ ہے حقیقت جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اس کی وجہ کہ نماز نکالنی ہے۔ یہ لوگ یہ سب اس وجہ سے کرتے ہیں کیونکہ عقیدہ ہے کہ نماز وقت پر پڑھی جائے گی۔ اب وہ عقیدہ آیت پر تھوپنا ہے کسی نہ کسی طرح، چاہے کوئی بھی کتنی بھی باریک واردات چاہے نہ کرنی پڑے تو وہ کرتے ہیں پھر۔ لہذا یہ انہوں نے جو لکھا ہے یہ ان کا عقیدہ ہے، اس مرکب کے ترجمے سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ جبکہ اس آیت کے اس حصے کا اگر ترجمہ کیا جائے جو کہ درست ہوگا عربک قواعد کے مطابق، تو نمبر 1 ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، ترجمہ ہوگا بے شک صلاۃ مؤمنین کے اوپر مقرر کی گئی، لکھی گئی ہے۔ نمبر 2 دوسرا ترجمہ کریں تو اس کا ترجمہ کچھ یوں ہوگا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک صلاۃ مؤمنین کے اوپر مقرر لکھی ہوئی ہے۔ نمبر 3 پر جا کر اگر ہم تیسرے معنی لگا کے ترجمہ کریں تو ترجمہ کچھ یوں ہوگا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک صلاۃ مؤمنین کے اوپر مقرر کی ہوئی، لکھی ہوئی ہے۔ یہ ہے درست ترجمہ۔ اب ترجمہ پر غور کریں تو صلاۃ لکھی ہوئی چیز ہے، صلاۃ لکھی ہوئی چیز ہے مؤمنین کے اوپر، جبکہ لکھی کس نے ہے؟ جس ہستی نے کتاب دی، اور الکتاب المبین میں صلاۃ ان کے والی نماز جو یہ کہتے ہیں وہ ہے ہی نہیں، وہ نہیں ہے۔ مجھے صرف التحیات چلو دکھا دیں، اللہ اکبر ہی دکھا دیں، باقی تو چھوڑ دیں آپ۔ یہاں کہا جا رہا ہے مقرر کی ہوئی، لکھی ہوئی ہے، صلاۃ مقرر کی ہوئی، لکھی ہوئی ہے، تو لکھی ہوئی تو نہیں ہے الکتاب المبین میں۔ دوسرا یہ ہے کہ صلاۃ جو ہے یہ صیغہ واحد ہے اور ان کی 5 نمازیں ہیں۔ لہٰذا یہ آج کا لیکچر تھا، اس پر کوئی سوال ہو تو آپ ضرور کریں، اور اس لیکچر کو زیادہ سے زیادہ پھیلائیں اور زیادہ سے زیادہ لائک کریں تاکہ ان کے کانوں تک آواز پہنچے، جو حیات ہے ان کے کانوں تک، یا جو ان کا تراجم پڑھتے ہیں ان کے کانوں تک پہنچے، اور وہ اسٹوڈنٹ جو سیکھ رہے ہیں ترجمہ کرنا ان تک بھی یہ میری آواز پہنچے، تاکہ آنے والے 8-10 سال میں جتنا ہم بتا سکتے ہیں اس کو مد نظر رکھ کے تراجم درست کیے جا سکیں، ورنہ ملحدین جو حشر کرتے ہیں ان کے تراجم کو لے کر الکتاب المبین کا وہ آپ کو پتہ ہے، اور وہاں پھر ان کا مقابلہ کرنے کے لیے یہ لوگ وہاں آگے بھی نہیں ہوتے ہیں، وہاں ان کی ایسی تیسی پھر جائے، آگے سانس نہیں نکلتی ان کی آگے۔ لہٰذا اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔